معراج سے واپس آئے نا تو آقا نے صبح بازار میں جا رہے تھے، دن کا وقت تھا، اور ابو جہل آقا علیہ السلام کے ساتھ ملا. بڑی محبت کی بات سننے والی ہے. ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے محمد مجھے ہمیں نئی بات بتاؤ آج. آقا نے کہا، آقا فرماتے ہیں کہ میں رات کے کچھ حصے کے اندر، رات کے کچھ پہر میں مکے سے بیت المقدس گیا، اور بیت المقدس سے پھر میں رات کے کچھ حصے میں آسمان پر گیا، اور میں نے آسمان کی سیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نمازوں کا تحفہ عطا کیا. بتایا. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ کیسی بات ہوگی، رات کے تھوڑے وقت میں پتہ بھی نہیں چلا، اتنا لمبا سفر رات کے تھوڑے حصے میں تو نے کر لیا، مذاق اڑایا. طرح طرح کی باتیں کرنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر اٹھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ چلا جاتا ہے، کنڈی کھٹکاتا ہے، اندر سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نکلتے ہیں. اب ذرا محبت سے بات سننا. حضرت ابو بکر صدیق ابو جہل کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں بھی کیسے آیا؟ وہ کہتا ہے کہ ابو بکر آج آپ سے فیصلہ لینے کے لیے آیا ہوں، آپ بڑے سمجھدار ہو اور آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے ہوں، بتاؤ جی کیا فیصلہ ہے؟ وہ کہتا ہے اگر کوئی شخص کہے، اب بات ذرا غور سے سننا، اور ابو بکر صدیق کی نبی پاک کے ساتھ محبت دیکھنا. کہتا ہے کہ ابو بکر اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں آسمان پر گیا، آسمان کی میں نے سیر کی، کیا تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا مجھے یہ تو بتاؤ پہلے کہا کس نے ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا، کوئی کہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی کہے تو نہیں مانتا میں، لیکن بتا تجھے یہ بتایا کس نے ہے؟ وہ کہتا ہے وہ تیرا یار جو ہے نا، وہ تیرا یار محمد جو ہے میرا بھتیجا، وہ کہتا ہے کہ میں گیا. آپ نے کہا عقل کے اندھے بیوقوف، تو کہتا تھا کوئی کہے، وہ کوئی تو نہیں ہے نا، وہ کوئی تو نہیں ہے، وہ تو میرا اپنا ہے، میری تو جان بھی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہے. اگر آقا نے یہ کہا ہے تو پھر میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اور یہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا کہ لوگوں مانو میں اللہ کا نبی ہوں، مکے کے کئی بے ایمان چودھریوں نے اپنے آپ اپنے اندر میں اور اس ظاہری طور پر بھی اعلان کر دیا کہ ہم محمد تجھے نبی نہیں مانتے. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، ہم نبی نہیں مانتے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے طرح طرح کی باتیں نبی پاک کے ساتھ کرنی شروع کی، حتیٰ کہ ایک پنچایت رکھ دی گئی. اس پنچایت کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو تاجدار، یعنی کہ بڑے بڑے اپنے آپ کو جو امیر ترین کہتے تھے، بڑے بڑے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے. نبی پاک کو بھی بلایا گیا، اعلان ہو گیا، کہا کہ محمد ہم تجھے نبی نہیں مانتے. نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہاں پر تیرے حکم پر میں نے اعلان کیا کہ مانو میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، مانو مجھے میں اللہ کا نبی ہوں. یا اللہ تیرے حکم پر میں نے اعلان کر دیا ہے، یہاں پر تو لوگ مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا کہ حبیب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اگر یہ نہیں مانتے نہ مانے پیارے تو مجھے مان لے، میں تجھے مان لیتا ہوں. پیارے تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں خدا تجھے محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہوں. بات مکے میں مشہور ہو گئی جی، محمد کو بلا لیا گیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے. ایک بندہ چلتا چلتا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گیا. اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو ہیں یہ مکے کی عدالت کے بہت بڑے جج ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پنچایت کے اندر یہ بات کی کہ محمد بتا، کوئی ایسا بتا جو تجھ پر ایمان لے کے آیا ہو. آقا نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا میری بیوی. فرمایا وہ تو آپ کی بیوی ہے، مولا علی سرکار کی جانب. کہا وہ تو بچہ ہے. کوئی ایسا بتا جو سمجھدار بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، لوگ اس کی بات بھی سمجھتے ہو، وہ تجھ پہ کوئی ایمان لے کے آیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، ابھی یہ بات چل رہی تھی، وہ بندے نے جا کے حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ دیا کہ جو آپ کے دوست ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جو دوست ہیں محمد، ان پر لوگوں نے کہا ہے کہ کوئی دکھاؤ کوئی عقل مند، کوئی پڑھا لکھا جو اپنی آپ کی نبوت کا جس نے اقرار کیا، آپ پر ایمان لے کے آیا. ابو بکر صدیق فوراً، تاریخ یہ لکھتی ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فوراً
اپنی اس کرسی سے اٹھے، جج والی کرسی سے اٹھے جس پر بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، آپ فوراً اٹھے اور پاؤں کی ٹھوکر ماری اس کرسی کو، اور فوراً اٹھے مجمع میں آ گئے، اور مجمع میں بات چلنے لگی کہ وہ دیکھو ابو بکر آ رہے ہیں، وہ دیکھو ابو بکر آ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر وہاں پہ پہنچے، آپ پڑھے لکھے بھی تھے، جج بھی تھے، لوگوں نے حیا کیا، آپ کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا، اور جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی نگاہ پڑی نا تو نبی رحمت کو کھڑا کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، ابو بکر صدیق کو بیٹھنے کا کہا جا رہا ہے، فرمایا یہ جسم کے اندر جو جان ہے یہ دی ہوئی محمد کی ہے، اور میرے آقا کو کھڑا کیا ہے، مجھے بیٹھنے کا کہہ رہے ہو؟ میں نہیں بیٹھوں گا۔ آقا کو بٹھایا اور کہا کہ آپ پوچھو کیا چاہتے ہو، یہ میرے دوست ہیں، بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فوراً کہہ دیا، یہ نہیں پوچھا کہ محمد اعلان کیا یا نہیں کیا، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں، کہا کہ اگر اس نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں، پھر ابو بکر بھی کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت ہے، وقت گزرا